جب دنیا میں دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اسی زمانے میں دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے ہارورڈ، اس نے ایک پلان سوچا، اور یہ پلان یہ تھا کہ کیوں نہ ایک طویل ریسرچ کی جائے. دنیا میں جس بھی چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے نا اس کی عمر دیکھنا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال لیں چوہے پہ ریسرچ ہے اگر تو چوہے کی عمر جو ہے وہ چند ماہ ہے، طوطے کی عمر چند سال ہے، کسی جانور کی عمر 18-20 سال ہے. تو انسان جو ہے اس کی عمر وہ 60 70 80 90 سال 100 سال تک چلی جاتی ہے. یہ ریسرچ انہوں نے شروع کی اور اس ریسرچ میں انہوں نے ڈھونڈنا تھا، تلاش کرنا تھا کہ 70-75 سال اگر انسانوں کو دیکھا جائے، گروپ کو، انسانوں کا ایک گروپ لیا جائے سیمپل، 70-75 سال تک پھر دیکھا جائے تو کس کی عمر طویل ہوتی ہے. تو انہوں نے 734 لوگ لے لیے، 724 لوگ، یہ ایگزیکٹ 24 تھے، مجھے یاد آ گیا. 724 لوگوں کا گروپ تھا اور یہ امریکہ کے مختلف جگہوں پہ رہنے والے ینگ بچے تھے، 12 13 14 15 سال کے. آپ اندازہ لگائیں کہ نہیں پتا 12 13 14 15 سال کا آج کا بچہ کل کو کیا بننے والا ہے. یعنی آنے والے دنوں میں یہ 724 میں سے ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. ان میں سے کچھ جیل چلے گئے، ان میں سے کچھ نے قتل کیے، کچھ قتل ہو گئے، ان میں سے کچھ لوگ بزنس امپائر کھڑی کر دی، ان میں سے کچھ دیوالیہ ہو گئے. اگلے 75 سال تک ان کے ساتھ ایک بانڈ ہوتا ہے نا، وعدہ، وہ لے لیا گیا کہ ہم نے آپ کو ٹریک کرنا ہے تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں ٹریک کرنے کے وہ ہم استعمال کریں گے. میں واضح کروں کہ جب آپ گاڑی کو ٹریک کرتے ہیں تو چھوٹا سا ٹریکر ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے گاڑی کہاں پہنچی ہے، گاڑی بند ہے، گاڑی آن ہے، گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے، گاڑی دور ہے، گاڑی ایسے علاقے میں چلے گی جہاں ٹریک نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو بتاتا ہے. لیکن انسان کو ٹریک کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان لمحہ بہ لمحہ اس میں تبدیلی آتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کئی طرح کی چینجنگز آتی ہیں، اس کی ہیلتھ، اس کے معاملات، اس کے ریلیشن، ہر چیز کو دیکھنا تھا. یہاں تک کہ دنیا میں جب فون آ گیا تو ان کی کالز کو ٹیپ کرنا تھا. انہوں نے کتنے میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں، ان کا ریکارڈ، انہوں نے ایکس رے کتنے کروائے، انہوں نے شادیاں کتنی کی، ان کی طلاقیں، انہوں نے نوکریاں کیا کی، گاڑیاں کون سی رکھی، کن محلوں میں رہے، کن جگہ پہ کام کرتے رہے، کتنی سیپریشن، بچوں سے تعلقات کیسے رہے، سارے فیکٹرز، جتنے ممکنہ فیکٹر تھے وہ 724 لوگوں کے انہوں نے ٹریک کرنے کے لیے لگا دیے. کتنے وسائل لگ گئے ہوں گے. جب یہ ریسرچ شروع ہوئی بٹ صاحب، ریسرچ ختم ہونے تک 3 چیف کا انتقال ہو چکا تھا. اس ریسرچ کے جو چیف تھے 3 کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اچھا، 75 سال کا ٹائم ہے. تو فائنلی جو لاسٹ ریسرچ چیف تھا اس کا نام تھا رابرٹ ویلڈنگر. اس نے 2016-17 میں اس ریسرچ کو 75 سالوں کے بعد پبلک کر دیا. اچھا، 75 سالوں کے بعد بٹ صاحب پتہ لگا کہ اس میں سے 664 جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. 60 بچے، یعنی 60 ایسے تھے جن کی عمر منیمم 90 ایئرس تھی. کتنے؟ 724 میں سے 60 بچے ہیں، 664 اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اور یہ ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسے اگر آپ گوگل کریں، یوٹیوب کریں، کہیں پر لکھیں تو یہ نکل آئے گی. یہ بڑی فیمس ریسرچ ہے. رابرٹ ویلڈنگر نے پبلک میں یہ بتایا کہ ٹاپ 3 فیکٹرز جو میں نے ڈھونڈے ہیں طویل العمری کے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں. یہ ریٹائر نہیں ہوتے، کام کو خوشی سے کرتے ہیں، مسکرا کے کرتے ہیں، دودھ میں مینگنے نہیں ڈالتے. یہ جو پوری قوم کو بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، گریڈ 4 والا بھی، گریڈ 22 والا دونوں رو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کہہ لیجئے عدالت میں نائب کورٹ ہے، وہ بھی رو رہا ہے، جج بھی رو رہا ہے، سپاہی بھی رو رہا ہے، آئی جی بھی رو رہا ہے، ایک پولیٹیکل چھوٹا سا ورکر اور ایک بڑا عہدے پہ بیٹھا ہوا سیاستدان وہ بھی رو رہا ہے. یہ جو رونا دھونا ہے یہ ایک بے برکتی ہے. اور کمال دیکھا یہ بے برکتی کی عادت ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی جن کی عمر 90 سال کراس کر. دوسری بات جو حیران کن تھی، یہ رشتے نبھاتے، اور رشتے نبھانے کا مطلب یہ ان میں درگزر، برداشت، دوسروں کو لے کر چلنا، ان کو جج نہ کرنا، معافی مانگ لینا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، انسان کو ویلیو دینا، اشیاء کو استعمال کرنا، انسانوں کو استعمال کرنا اور اشیاء کو سینے سے لگانا یہ نہیں کرتے. یہ بندے کی ورتھ کو پہچانتے ہیں کہ بندہ بڑا قیمتی ہے، دوبارہ نہیں ملنا. تیسری بات جو واٹس ایپ جو آج کے موضوع کے ساتھ جڑتی ہے، ان سب میں ایک بے فکرہ پن دیکھا گیا. یہ گلٹ میں نہیں رہتے، توبہ کر لیتے ہیں. یہ شرمندگی میں نہیں رہتے، شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. یعنی یہ بالکل وہ جو سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بچے کو بڑا پسند فرمایا، اور وہ بچے کی جو صفت بتائی ہے وہ ایک یہ ہے کہ بچہ کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، پھر بھول جاتا ہے، خواہش کرتا ہے، نہیں پوری ہوتی، تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے، دل پہ نہیں رکھتا. یہ جو دل کو لگانا ہے، غم زدہ رہنا، روتے رہنا، کڑتے رہنا. بعض لوگوں کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہوتا ہے
اور ان کا دماغ اس حادثے کو 1000 سے ضرب دیتا ہے رپیٹ کر کر کے. جب آپ گلا کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, وہی مووی دوبارہ اپنے مائنڈ میں چلاتے ہیں, اپنے زندگی کے ماضی کی دردناک ماضی, تو حضور والا زندگی کی 100 مثبت چیزیں اس شکوے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. زبردست. ایک آنکھ بالکل بند کر لیں, ایک سامنے انگلی رکھ لیں, ابھی بھی دنیا نظر آ رہی ہے واٹس ایپ, لیکن اس انگلی کو اگر میں قریب لے آؤں تو ساری دنیا اس انگلی کے پیچھے چھپ جائے گی. بڑی زبردست بات. تو آپ گلا کرتے کرتے, شکایت کرتے کرتے پرابلم کو یا ماضی کو میگنیفائی کر کے اتنا بڑا کرتے ہیں کہ ساری زندگی کی بلیسنگ, نعمتیں, رحمتیں, فضل اور کرم اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. سو لیٹ گو کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو آنکھ کے پاس انگلی آئی ہے, جو گرد آ گئی ہے, جو سامنے کلاؤڈز آ گئے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے, اللہ پہ چھوڑیے. آپ کو جو پسند ہے اللہ کی مرضی ہے, جو نہیں پسند وہ بھی آپ کے اپنے مالک کی مرضی ہے, آپ کی اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ پہ پورا بھروسہ توکل کرتے کرتے مٹی ڈال دیں, چھاڑو یار کہہ دیں, لیٹ گو کریں اور آگے نکلیں. جی واٹس ایپ